اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وقال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات من الباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم حاضرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بطور ایک عالم، ایک علمی حیثیت سے ان کا قرآن کی نظر میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کیا مقام تھا، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو علمی مقام تھا مختصراً جناب کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کجا جناب امیر علیہ السلام اور کجا ہم جیسے خطا کار اور گناہ گار لوگ صرف یہ ہے جو ریزہ خاص جو آل محمد کی عطا، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم یا اپنی جو ٹوٹی پھوٹی محنت اور مشقت سے اکٹھا کیا ہوا ایک تھوڑا سا شمع جناب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جناب کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ اور مفہوم آپ تمام حضرات کو اچھے طریقے سے یاد ہے۔ فاسألوا، پس پوچھ لو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے تو پھر اہل ذکر سے سوال کرو، ان سے پوچھ لو۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر تم کچھ بھی نہیں جانتے تو پھر ان سے پوچھ لو جو سب کچھ جانتے ہیں، اور اس سے اچھا خوبصورت مفہوم یہ بنتا ہے کہ ان سے پوچھو جنہوں نے کبھی ساری زندگی کسی سے نہیں پوچھا۔ قرآن مجید نے اہل ذکر کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا ہے، جہاں نبی سلمان اور آصف بن برخیہ کا واقعہ موجود ہے، جس میں تخت بلقیس کو لایا گیا اور آصف بن برخیہ جو ہے وہ پلک جھپکتے میں وہ لے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تخت لایا تھا اس کی علمی پوزیشن کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ علم من الکتاب ومن عنده علم من الکتاب، جس نے تخت بلقیس لایا تھا اس کی علمی پوزیشن یہ تھی کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تو تھوڑے سے علم سے اس نے پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو نبی سلمان کے علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روزی وہاں سے آئے گی جہاں سے اسرائیل موت لے کے آئے گا۔ ظاہر ہے جی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو رزق دیتی ہے اور موت بھی دیتی ہے۔ ایک اور بندے نے اٹھتے ہی جلدی سے سوال کیا، اس نے کہا جی کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدل کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، عدل کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وضع الشیء علی محلہ عدل، ایک شے کو اس جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ ہے اس کو عدل کہتے ہیں۔ تو بندے نے کہا جی پھر ظلم کسے کہتے ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں میں نے اس کی تعریف کر دی ہے۔ بندے نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں بندہ خدا میں نے تعریف کر دی ہے۔ عدل ایک شے کو اس جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ ہے وہ عدل کہلاتا ہے، اور اس کا الٹ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ ایک شے کو اس جگہ پہ نہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو کتنی حاضر جوابی، کتنے خوبصورت انداز سے، کتنے برجستگی سے جناب امیر علیہ السلام ان سوالات کے جواب دیتے تھے، حتیٰ کہ بہت جلدی ہو، سفر پہ جا رہے ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ جو ہے بہت جلدی میں ہو، مصروفیت کا دور ہے، تو چلتے چلتے اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ شاید ناراض ہو جائیں، غصے ہو جائیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے زندگی پار یہ کام نہیں کیا۔ اتنا کٹھن کا اور اتنی مشکل وقت میں بھی جناب لوگوں نے سوال کیے تو جناب امیر علیہ السلام نے اس کا جواب مدلل اور مسکت عطا فرمایا۔ جنگ کے دوران بندہ پوچھ بیٹھا کہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ساتھ قریب بندہ کھڑا تھا اس نے کہا یہ وقت ہے کہ اس قسم کے سوالات کا، تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری جنگ بھی تو اسی کی خاطر ہو رہی ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید کی معرفت اور اس کو پہچان کے لیے۔ تو فوراً جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا دو معنی ہیں،
الذی یرغب الیہ، جس کی طرف رغبت کی جائے اسے اللہ کہتے ہیں، الذی یتحیر عنہ، جس کے بارے میں حیران ہوا جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو ڈھیروں سوالات، ڈھیروں مقامات پر جناب امیر علیہ السلام نے اتنے خوبصورت انداز ان کے جواب دیے کہ پھر بندے کو کسی اور در کے جانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ تو اس لحاظ سے امید ہے انشاءاللہ میری باتوں کو آپ سمجھ لیا ہوگا۔ تو اس سے ہٹ کر جناب امیر علیہ السلام کے ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اب میں تقریر کر رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں یا دوں گا، یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑی تیاری ہے، بڑا وقت لگا ہے، اس میں نے کتابیں کھنگالی ہیں، مطالعہ کیا ہے، اور پھر جا کر ایک چھوٹا سا مطلب ہے مقالہ تیار کیا یا مضمون تیار کیا، اور پھر ممبر پہ آ کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی خطبہ دیا ہو اور انہوں نے تیاری کی ہو یا تیاری کر کے آئے ہوں۔ جب خطبہ دے رہے تھے تو جناب امیر علیہ السلام سے ایک بندے نے کہا جی کہ آج ایک ایسا خطبہ عنایت فرمائیں جو آپ نے زندگی میں ایسا خطبہ پہلے نہ دیا۔ تو جناب امیر علیہ السلام دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے اور خطبہ شروع کیا، اور اتنا خوبصورت خطبہ دیا، جب خطبہ ختم ہو گیا تو بندہ حیران ہو گیا کہ کمال کا خطبہ ہے مولا، آپ نے سارا خطبہ پڑھ دیا اور اس میں الف موجود نہیں ہے، الف کے بغیر کوئی لفظ جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن جناب امیر علیہ السلام نے 165 جملات، وہ خطبہ میرے پاس موجود ہے کتاب کی شکل میں، اور سلونی کتاب اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، اس میں الف موجود نہیں۔ پھر ایک بندے نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے مولا علی علیہ السلام نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہو، اس سے ہٹ کے کوئی خطبہ دیں جو اس سے بھی مختلف اور ہو۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے پھر خطبہ شروع کیا۔ اب جب خطبہ دیکھ نیچے تشریف لائے تو جب راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو خطبہ جناب امیر علیہ السلام نے دیا اس میں نقطہ موجود نہیں ہے، اس وقت بندہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ مولا یہ کہاں سے آپ کو اتنا علم جو ہے وہ نصیب ہوا؟ پھر سارا جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ لعاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے، ان کا لعاب چوسا ہے تو یہ اسی کی فیض ہے، اسی کا برکت ہے، تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ کرے ہم بھی جناب امیر علیہ السلام کی سیرت اور کردار پہ عمل کر سکیں اور ان سے کسب فیض کر سکیں۔ لیکن کسب فیض کے لیے ضرورت کیا ہے؟ بندہ گیا تھا نجف میں، طالب علم تھا، اور وہاں جا کر ذریعہ مبارک پہ جا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ تو جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ اس طالب علم سے کہا تھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی پرہیز کا اور پیسے وغیرہ ختم ہو گئے۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں پیسے لینے آئے یا علم لینے آئے؟ تو اس نے کہا جی میں علم لینے آیا تھا۔ تو مولا فرماتے ہیں علم فی الجو، علم تو مشکلات میں ہے، علم راستے چلتے نہیں ملے گا، جتنے تک تو مشکلات کو برداشت نہیں کرے گا یہ کبھی اس منزل کو نہیں پا سکتا۔ اس سے ہٹ کے لوگوں نے مختلف مقامات پر جناب امیر علیہ السلام کے سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا اور بڑا کمال کا سوال کیا تھا کہ مولا ہم بھی عبادت کرتے ہیں اور آپ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت میں اور آپ کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ساری کائنات بھی عبادت کرتی ہے، ہم اہل بیت کی عبادت کرتے ہیں، فرق صرف ایک لفظ کا ہے، ساری کائنات اپنے اپنے گمان کی عبادت کرتی ہے اور ہم اہل بیت اپنے رحمان کی عبادت کرتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ جتنی جتنی معرفت ہوگی، جتنی جتنی اس کا یقین میں اضافہ ہوگا تو اس کی عبادت میں بھی پھر اتنی لذت اور چاشنی ہوگی۔ تو جناب امیر علیہ السلام کا یہ جو علمی پہلو ہے اس میں صرف دوست نہیں دشمن بھی معترف ہیں کہ اس قسم کا بندہ اس کائنات میں ہم نے نہیں دیکھا کہ فی البدی اور برجستہ حاضر جوابی میں ماہر ہو کہ جو ہی سوال کیا فوراً اس کا جواب دے دیا۔ اچھا ایک بندہ جو مومن نہیں تھا، دوست بھی نہیں تھا، جناب امیر علیہ السلام کے سامنے آ کر مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کے مولا کی فضائل پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے سوچا کہ شاید مولا علی علیہ السلام خوش ہوں گے اور تعریف کریں گے، انعام دیں گے، تو بندہ اندر سے نفاق رکھتا تھا تو اس نے مولا کو دیکھ کے فضائل شروع کر دی۔ مولا سنتے رہے اور سننے کے بعد پھر آخر میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ بس کر میری بھی ایک بات سن لے، انا ادون، یہ نہج البلاغہ کلمات کثار کے آخر میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انا ادون ما فی لسانک وانا افضل ما فی قلبک، جو تیری زبان پہ ہے میں اس سے کم ہوں، جو تیرے دل میں ہے اس سے بلند ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ الرحمن زندگی باقی، ملاقات باقی، اس سے آگے انشاءاللہ پھر اگلا سلسلہ شروع کریں گے۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا، جو کچھ پڑھا ہے کریم اللہ اپنے کریم بارگاہ میں قبول فرمائے۔